دیکھیں جن کا آخرت پر سرے سے ایمان ہی نہیں ہے وہ تو بالکل ہی ایک الگ قسم ہے نا, وہ تو مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں. ان تک تو ہم اپنی بات یوٹیوب کے ذریعے پہنچاتے ہیں اور پھر وہ ہمارے بیان میں سے ادھورے کلپ نکال کر اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ملحد پر میں بات نہیں کروں گا, بس ایک چھوٹی سی چٹکلا بھی, ایک نیا بیان آیا میرے خلاف کیا, اسلام کے خلاف. اس میں یہ مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ طلاق کا حق مرد کے پاس کیوں ہے, عورت کے پاس کیوں نہیں ہے. تو اس میں نے یہ بات کی کہ مرد کی ملکیت سے عورت نکلتی ہے, نقصان مرد کا ہے. اور ملکیت کا مطلب بتایا کہ عورت پر مرد کو غلام والی ملکیت نہیں ہوتی کہ جیسے وہ اس کی غلام ہو. ملکیت کا مطلب اس کے ماتحت ہوتی ہے, اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے. ہر چیز میں نہیں, کچھ چیزوں میں. تو آپ کے ماتحت ہے, تو اپنے ماتحت کو جب آپ اپنی ملکیت سے میری یہی مراد ہے کہ ماتحتی سے نکالو گے تو نقصان آپ کا ہوگا. تو یہ بیان کیا تھا. اس پر مجھے بیان کے دوران یہ خیال ہو رہا تھا کہ ملحد لوگ اس لفظ کو نکالیں گے, ملکیت, ان کو پروپیگنڈے کا موقع ملے گا. اور ایسا ہی ہوا, انہوں نے یہ لفظ نکالا. حالانکہ پوری ڈیٹیل آگے پیچھے اس کی میں نے بیان کی ہے. اس لفظ کو نکال کے پروپیگنڈا کیا کہ دیکھو اسلام اس کا قائل ہے کہ عورت مرد کی مملوکہ ہوتی ہے. مرد مالک ہے, عورت کیا ہے, اس کی غلام, گویا مملوکہ ہے. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا اس پورے بیان میں کہ طلاق دینے میں نقصان اصل میں مرد کا ہے, عورت کا نہیں ہے. تو محترم نے جو ملحدین ہیں ان لوگوں نے یہ بھی پروپیگنڈا کیا کہ یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہا ہے. طلاق میں نقصان عورت کا زیادہ ہوتا ہے, مرد کا کم ہوتا ہے. اس اعتراض کا بھی میں جواب اس بیان میں دے چکا ہوں کہ آج عورت کا نقصان اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کہ اسلام کے آدھے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے, آدھے پہ عمل نہیں کیا جا رہا. میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, مطلب ان تمام اعتراضات کا جواب اپنے بیان میں دے چکا ہوں میں. تو اس سے ان لوگوں کا اندازہ لگانا چاہیے کہ ملحد جو ہمارے ملک میں کام کر رہے ہیں, یوٹیوب کے ذریعے ہمارے کنٹری میں کام کر رہے ہوں, رہتے دوسرے کنٹری میں ہوں, لیکن جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. ان کا مقصد ہے باتوں کو اچھالنا. جیسے فتنہ پرست انسان کو کہیں سے کوئی بات ملے نا, اچھالے گا فوراً وہ. تو ان کا مقصد حق کی تلاش نہیں ہے. تو مجھے خیال ہوا تھا میں محترم جو بھی بیانات اس طرح کے کر رہے ہیں ملحدین, ان کو یہ بولوں کہ یہ جو آپ چاہتے ہو کہ اسلام کے اس حکم پر اعتراض کہ مرد کا عورت پہ کنٹرول, یہ بھی برا ہے اگر, تو اس کا مطلب آپ کے والد کا آپ کی والدہ پہ کنٹرول, بولو بھائی, نہیں تھا. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ آپ کا اپنی بیگم پہ کنٹرول, بولو, نہیں ہے. اگر یہ اسلام نے جو کہا ہے کہ کنٹرول مرد کا ہوگا, تو یہ کنٹرولنگ پاور بھی اگر جو مرد کو دی ہے یہ غلط کیا ہے, تو اس کا مطلب وہ تمام لوگ بہت نیک ہیں جن کا اپنی بیویوں پہ کنٹرول نہیں ہے. پرس اٹھا کے جہاں جائیں, جس کے ساتھ رات گزاریں, جہاں ٹائم گزاریں, کنٹرول مرد کا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ خود اپنی اوقات بتا رہے ہوتے ہیں, اور جب کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر اس قسم کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں معاشرے میں. تو فطرت کے خلاف, نیچر کے خلاف چلاتے ہیں یہ لوگ, اور اعتراض کس پہ کرتے ہیں؟ اسلام پر. اسلام کو اللہ نے کتنے پیارے انداز میں ڈیفائن کیا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. یہ لوگوں کی وہ نیچر ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اسی نیچر اور فطرت کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. مرد کو اگر عورت پہ کنٹرول نہ دیا جائے تو مرد کو طاقت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اسے پاورفل بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو نیچر کے مطابق بات کی ہے اسلام نے.